پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی 22 سال جو سٹرگل رہی ہے اس میں ایک کی ورڈ تھا جس کو احتساب کہتے ہیں، اور آپ نے جتنا لاسٹ فیو ایئرز میں سٹرگل تھا وہ بھی احتساب پہ چلتا رہا، لیکن آپ نے این آر او دیا میاں نواز شریف کو اور آپ کی کابینہ نے انہیں باہر جانے کی، ایک کنوکٹڈ شخص کو باہر جانے کی اجازت دی. کیا یہ این آر او نہیں تھا؟ این آر او کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ جو فیٹ اف کا سارا اسمبلیز میں یہ جو ڈرامہ چلا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی حکومت نے بھی سٹینڈ لیا ہے اور اتنی زیادہ بلیک میل کبھی کسی حکومت کو نہیں کیا گیا جو اس موجودہ اپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم این آر او دے دیں. اور یہ فیٹ اف کا اصل میں کبھی بھی اس طرح بے شرمی سے ایک نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ اپوزیشن جائے اپنے ذاتی چوری بچانے کے لیے، کبھی بھی نہیں ہوا کسی ڈیموکریسی میں نہیں. لیکن میں پہلے میاں نواز شریف پہ آتا ہوں. دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے. ہماری تاریخ کے اندر ہم نے کبھی بھی طاقتور کو کبھی بھی قانون میں لانے کی کوشش نہیں کی. پاکستان میں دو قانون رہے ہیں، ایک طاقتور کے لیے، ایک کمزور کے لیے. اور وہ جو فیمس جسٹس منیر کا فیصلہ تھا 1950s میں، جب انہوں نے مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا، وہ بڑا وہ فیصلہ اس لیے تھا کہ وہ شو کیا کہ مائٹ از رائٹ، کہ جس کے پاس طاقت ہے عدلیہ بھی انہی کے ساتھ جاتی تھی. اور یہ پھر کانسٹنٹلی آیا، پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پھر یہی عدالت کے اندر دیکھا گیا کہ عدالت کانسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں گئی بلکہ طاقت کے ساتھ گئی. اور یہ اگر آپ سارا ہمارا 1985 کے بعد جو کرپشن کے اندر تباہی مچی ہے نان پارٹی بیس الیکشنز کے اندر، جدھر جنرل ضیاء الحق نے اس کو پیپلز پارٹی کو باہر کرنے کے لیے نان پارٹی بیس الیکشن کروائے، لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے. اب وہ الیکٹ ہو کے آ گئے تو ان کو پارٹی میں کیسے بنانا تھا؟ پیسے دے کے. ادھر سے رشوت شروع ہوئی، کرپشن یعنی بڑھتی گئی پاکستان میں. اور آپ اگر وہاں دیکھیں تو میں صرف مثال دوں گا آصف زرداری کی، کہ اس کو نواز شریف نے، ان کی گورنمنٹ نے 2 دفعہ جیلوں میں ڈالا. وہی آصف زرداری جیل میں ہوتا تھا جب وہ ان کی گورنمنٹ جاتی تھی، وہ جیل میں سے آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتا تھا. مطلب یہ کہ جو طاقت ہے، جب آپ طاقت میں ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں، لیکن جب آپ طاقت سے باہر نکلتے ہیں تبھی قانون اپلائی کرتا ہے، مطلب کمزور کے لیے. یہ جو سارا کیس ہوا ہے میاں نواز شریف کا، یہ ایک معاشرہ کوشش کر رہا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں جو ریسنٹلی پچھلے 3-4 سال میں ہوئی ہیں. کبھی بھی اتنے بڑے طاقتور لوگ جیلوں میں نہیں گئے، ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ان کے 10 سالوں کے اندر، سوائے آخری سال نکالیں 9 سالوں میں، ان کی نیب نے ان کو بری کروایا، ان کے اوپر کیسز نہیں کیے. ان کے کیسز جو بنے ہوئے تھے، جو انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے کیسز، ان کیسز سے بچایا تھا نیب نے. سو لہٰذا جب ہماری یہ جو ایشو آیا نواز شریف کا، اب وہ ماحول ایسا بن گیا. پہلے تو ڈاکٹرز اوپینین آئے کہ جی وہ بچیں گے نہیں، ان کی جان خطرے میں ہے. 6 گھنٹے کیبنٹ نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا کریں اگر ان کی اتنی برے حالات ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں. بڑی ڈیبیٹ چلی. پھر ہم نے ڈاکٹرز اوپینین، انہوں نے آ کے ڈاکٹرز کا پورا کیبنٹ کے سامنے اوپینین رکھا. پھر اوپر سے عدالت نے ہمیں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہوں گے. اس کے بعد ہم نے پھر انڈیمنٹی، ہم نے کہا کم از کم وہ 7 ارب روپے کی میرے خیال میں کہ انڈیمنٹی بانڈ دیں کہ یہ واپس آئیں گے. شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو. اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا، این آر او تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ اکمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے. اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا. لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ
جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی۔ پرائم منسٹر صاحب، کیا پوری حکومت کو، پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو، میڈیکل بورڈز کو جعلی رپورٹس کے ذریعے دھوکہ دیا گیا کیا؟ اور اس کی آپ اب تحقیقات کروائیں گے؟ آپ کہتے ہیں این آر او نہیں دیا اور یہ سارے معاملات ہوئے، تو کیا اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کہیں جعلی رپورٹس تو نہیں بنائی گئیں؟ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین ہماری بالکل وہ ہیں جو ڈائی ہارڈ ہماری نظریاتی کارکن رہ چکی ہیں، ہماری 10 سال سے ہم سب ان کو جانتے ہیں، تو ان سے میں ڈیلی ان ٹچ تھا، اور وہ پھر ڈفرینٹ میڈیکل اوپینین ہمیں بتا رہی تھی۔ پھر میں نے ڈاکٹر فیصل جو اس وقت شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو اور انفیکشس ڈیزیز کے وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کو میں نے خود بھیجا، تو ان سب نے کہا کہ دیکھیں ان کی پلیٹلیٹس کی وجہ سے تو ان کو شاید اتنا ڈینجر نہیں ہے، لیکن جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی 4-5 بیماریاں گنی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔